رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو امام رضا کی ایک حدیث کا انتخاب کیا جو آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ من صام اول یوم من الشعبان وجبت لہ الرحمہ، کہ جو آدمی شعبان کے روزوں میں سے پہلے شعبان کو، اول شعبان کو روزہ رکھے تو خدا پر واجب ہے کہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے۔ خدا کی طرف سے جب رحمت ہو جائے تو پھر پریشانی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، انزائٹی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی طرف سے رحمت آپ پر حاصل ہو، آپ کو رحمت حاصل ہو، تو کوشش کریں کہ روزے رکھیں۔ البتہ جو لوگ بیمار ہیں، دوائی لیتے ہیں اور مسائل ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر نیت کریں گے تو ان کو ثواب مل جائے گا۔ اور پھر ہم الحمدللہ سردیوں میں یہاں پر ناروے کے ملک میں ہر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو، چاہے ٹھیک ہو چاہے بیمار ہو، روزہ رکھ سکتا ہے۔ بس جو آدمی رمضان کے شعبان کے پہلے دن کا روزہ رکھے، خدا کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، پھر فرماتے ہیں من صام یومین من الشعبان، اور جو آدمی 2 دن روزے رکھے گا شعبان کے، کوئی بھی شعبان کے 2 روزے رکھے گا، فرماتے ہیں کیا وجبت لہ الرحمہ، خدا اس پر رحمت بھی نازل کرے گا، والمغفرہ، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، والکرامہ من اللہ تعالی، اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اسے کرامت مل جائے گی۔ دیکھیں اسلام میں کچھ عبادتیں ٹھیک ہے ایک وقت میں معین ہیں، لیکن اس کی جو مستحبی عبادتیں ہیں اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، نماز جو ہے 5 وقت واجب ہے، جمعے کی واجب ہے، نماز جنازہ واجب ہے، لیکن جب بھی آپ پڑھنا چاہیں نافل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، جب بھی پڑھنا چاہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے 2 رکعت نماز نافلہ مستحبی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نماز پڑھنے سے انسان میں عاجزی آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، بردباری آتی ہے، تأمل آتا ہے، صبر آتا ہے انسان نماز پڑھنے سے۔ بس کوشش کرے انسان کہ نماز پڑھے، واجبی نمازوں سے ہٹ کر کے روزے رکھے مستحبی، اور جہاں پر تلقین ہے کہ وہاں روزے رکھے جائیں، جس مہینے اس مہینے روزے رکھے۔ مثلا رجب کے مہینے کے روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے، شعبان کے مہینے کے روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان میں تو آپ نے رکھنا ہی ہے روزے نا، لیکن رجب شعبان میں بھی رکھے تاکہ آپ کو درجہ اور ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو آج کی جو تاریخی مناسبتیں ہیں ان کو مختصر بیان کریں گے، اور جو حالات حاضرہ کی مناسبت ہے اس پر زیادہ زور دیں گے۔ تاریخی مناسبتیں آج جو ہے وہ 1 شعبان ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، یعنی وہ عظیم بی بی جس کا نام نبی کریم نے رکھا، زین و ابن، اپنے باپ کی زینت۔ 3 شعبان کو ولادت ہے امام حسین علیہ السلام کی، جس ہستی نے اسلام کو بچایا۔ حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر کے دوش کا سوار، پیغمبر کا لاڈلا نواسا، مباہلہ کے میدان میں جانے والا، آیا تطہیر کا مصداق، آیا مباہلہ کا مصداق۔ اور 4 شعبان کو ولادت ہے غازی عباس کی، ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، عبد الصالح، کربلا کا پرچمدار، اس ہستی کی ولادت ہے، عظیم ہستی کی ولادت ہے۔ 5 شعبان کو امام زین العابدین کی ولادت ہے، 7 شعبان کو شہزادہ قاسم کی ولادت ہے، 10 شعبان کو شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہے، 14 شعبان کو شب برات، کہ جس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے کہ کون اس سال جو ہے کیا کرے گا اور کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنے لوگ گناہ کریں گے، سارے وہاں لکھے جاتے ہیں۔ اور 15 شعبان کو ولادت ہے سرکار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی۔ یہ مناسبتیں تھیں تاریخ کی۔ اب آتے ہیں ہم مناسبت کی طرف، جو ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے آج پشاور میں، جس میں 30 مومنین شہید ہو گئے،
اور تعداد بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ اس میں کچھ نکات شیعوں کے لیے ہیں پاکستان کے لیے اور کچھ گورنمنٹ کے لیے۔ ہر ملک کی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کا انتظام کرے، ان کو پروٹیکشن دے، ان کا خیال رکھے۔ وہ حکومت جس میں 16 ایجنسیاں ہیں، 16 جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، امریکہ کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس، لیکن اس کے باوجود اگر واقعہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا بھی ایسا نہیں چپکے سے نہیں آئے، مثلا آتے ہیں 10 آدمی آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، فرنٹ لائن توڑتے ہیں، پھر ان میں سے ایک خودکش جا کر حملہ کرتا ہے، تو وہ 10 آدمی اسلحہ لے کر کے ایک پوائنٹ سے چلے ہیں نا، مسجد تک آئے ہیں نا، راستے میں پولیس نہیں تھی، راستے میں FC نہیں تھی، فوج کی چھاونیاں نہیں تھی، انٹیلیجنس نہیں تھے، کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا وہ اتنے پاورفل ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک ایٹمی پاور کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں یعنی مجرمانہ غفلت ہے۔ پتہ آپ کو اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، نماز جمعہ کا انتظام ہے، اس میں کافی لوگ شرکت کرتے ہیں نماز جمعہ میں، تو آپ نے حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اگر حکومت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، کسی اور کو آنے دیں۔ کہا جاتا تھا یہ اب طالبان کی حکومت افغانستان میں بن گئی ہے، اس کے پاکستان کی گورنمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، تو اب پاکستان میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے، کہا جاتا تھا نا۔ افغانستان میں حکومت کس کی ہے؟ پاکستان کی کٹ پتلی حکومت، پاکستان کی بنائی ہوئی حکومت، پھر کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ اور پھر پاکستان میں کسی اور کمیونٹی کے خلاف کیوں نہیں ہو رہے؟ فوج کے خلاف کیوں نہیں ہو رہے؟ کسی اور ادارے کے خلاف کیوں نہیں ہو رہے؟ صرف شیعوں کے خلاف کیوں ہو رہے؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا سسٹم ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، شیعہ نے حیدر کرار کو مولا مشکل کشا کے ماننے والا، یہ چیزیں جو پیچھے نہیں ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی، یہ چیزیں شکست نہیں دے سکتی، یہ چیزیں ان کو پر دباؤ نہیں ڈال سکتی، ان کی کمزوری کا سبب نہیں بن سکتی۔ شیعہ تو نئی چیز نہیں ہے اس کے لیے، کربلا سے لے کر آج تک شہادتیں شیعہ پیش کر رہا۔ جرم کیا ہے جی؟ کسی کا کوئی نقصان کیا ہے؟ نہیں۔ کسی پر زیادتی کی ہے؟ نہیں جی۔ قانون توڑتے ہیں شیعہ؟ نہیں جی۔ ملک کی خدمت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں جی، ہر جنگ میں آگے ہیں، فرنٹ لائن پر ہیں، جہاں دوسرے پاکستانی قربانی دیتے ہیں وہاں شیعہ بھی قربانی دیتے ہیں۔ پھر کیا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ شیعہ نے علی نبی پاک کے خاندان سے محبت کرتے، یہی جرم ہے۔ ظالم کو ظالم کہتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیشہ سچ کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا جرم ہے۔ اس کی سزا دی جا رہی ہے 1400 سال سے شیعوں کو۔ ایک لاش نہیں اٹھائی، نہیں، ہم نے ہزاروں لاشیں اٹھائیں، اور یہاں پر پاکستان کے شیعوں سے بھی عرض کروں گا، جب آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آپ کی حفاظت نہیں کر رہی، نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی، نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی، لہذا آپ کو اپنا انتظام کرنا چاہیے، اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے۔ آپ اجتماع کر رہے ہیں تو اگر 100 آدمی اندر بیٹھے ہیں تو 10 آدمی باہر بیٹھے ہیں، اور ایسے 10 افراد ہوں کہ جو روکیں خودکش کو خودکش ہی روک سکتا ہے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جس کے اندر شہادت کا جذبہ ہو وہی روک سکتا ہے خودکش کو، اور بعض ایسی جگہ پر ہوا ہے، مومنین نے روکا ہے۔ کوئٹہ میں ہوا تھا آج سے 10 سال پہلے، 4 حملہ آور آئے، جن میں سے 2 مارے گئے،
ایک بھاگ گیا, ایک مومن نے پکڑ لیا تھا وہیں. لیکن جو پکڑتا ہے وہی پکڑ سکتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے, وہی اس کو روک سکتا ہے. تو لہٰذا شیعوں کو اپنی پروٹیکشن کا انتظام. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, پاکستان میں کئی دفعہ فون کر کے کہا, دیکھیں نا جہاز جب چلتا ہے نا جی, ایروپلین, تو سب سے پہلے جو آپ کو جو وہاں ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کیا ہدایت دیتی ہے کہ جہاز اگر گر گیا تو آپ نے کیا کرنا. سب سے پہلے ہدایات وہ دیتی. پہلے کھانے کا آپ کو نہیں بتاتے, کچھ نہیں کرتے. سب سے پہلے وہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, وہ ایک بیلٹ سی لے کر کے چینی یہ بتاتی ہے یہاں سے آپ نے نکلنا, یہاں سے. اور جو ہے وہ کتنے فیصد جہاز گرتے ہیں, کتنے فیصد گرتے ہیں, کوئی 1% بھی نہیں گرتے, لیکن ہر جہاز میں وہ انسٹرکشن دی جاتی ہے. تو پاکستان کے شیعوں کو بھی ہر نماز جمعہ سے پہلے, خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہدایات دی جائیں کہ خود کش حملہ اگر ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خودکش سے کم لوگ مارے جاتے ہیں, بغداد سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں. ڈر کی وجہ سے کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں, ٹینشن کی وجہ سے کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا پہلے جو ہے وہ ہدایات ہونی چاہیے, پھر جمعے کا خطبہ شروع ہو کہ خدا نخواستہ یہاں مسئلہ پیش آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور پھر طریقہ بھی نہیں ہے, کوئی استعمال نہیں کر رہے وہ کہ لوگ ٹینشن کا شکار ہو جائیں اور بغداد مچ جائے اور پریشانی کا سبب بنے. پرانے ہی طریقے استعمال کر رہے ہوں کہ پہلے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, فرنٹ لائن کو توڑتے ہیں, پولیس ہو یا وہاں پر گارڈ کھڑے ہو. جب فرنٹ لائن ٹوٹ جاتی ہے جو ہے سپاہیوں کے بھاگنے کی وجہ سے یا ان کے قتل ہو جانے کی وجہ سے, تو پھر اندر بھیج دیتے کس کو, خودکش کو. تو اب شیعوں کو انتظام کرنا چاہیے, فرنٹ لائن ایک نہ بنائیں, 2 بنائیں, 3 بنائیں, ایک کو توڑیں دوسری کو توڑیں. جی یہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جب خودکش ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے, لیکن اس نقصان کو کم از کم کیا جا سکتا ہے, اس کو کم از کم کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ہمارے پاس پلاننگ ہو. خدا نے نہیں کہا ہمیں کہ ہم نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں آنکھیں بند کرنا شروع کر دیں, اپنے اطراف کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں, پلان نہ بنائیں, عقل کو استعمال نہ کریں. بہرحال یہ ہے کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ مذمت کم ہے. یہ تو شیعہ مسجد میں ہوا ہے نا. میں یقین سے کہتا ہوں شیعہ امیر المومنین اتنے اچھے ہیں, نیک ہیں, ہمارا مذہب اتنا ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ عیسائیوں کی چرچ میں بھی ہوتا پھر بھی ہم مذمت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے مذہب نے انسانیت ہمیں سکھائی ہے. شیعہ سنی عیسائی غیر عیسائی کی بات نہیں ہے, انسانیت کی بات. قرآن کہہ رہا کہ اس نے ایک آدمی کا قتل کیا, آدمی کا قتل, شیعہ کا نہیں کہا, سنی کا نہیں کہا, عیسائی کا, آدمی کا قتل. اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. انسانیت کی بات ہو رہی. بس ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے توجہ کرنی چاہیے. اب ہم جو ناروے میں رہ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک تو پہلے ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے جو لوگ شہید ہو گئے, ان کی فیملی سے. پھر یہاں سے اگر ہو سکے کوئی وہاں اگر یتیم ایسے یتیم ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے جو ہے کوئی انتظام کرنا چاہیے. شہداء کی فیملی, بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جمعے میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں. یہ اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں. وہاں کوئی بھی فوج کا جنرل جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا, شیعہ بھی ہوتا. وہ آئے گا بھی تو 10 گارڈ اس کے ساتھ ہوں گے, اور اس کو کھڑے بھی ایسی جگہ پر کریں گے جہاں پر خودکش نہیں پہنچ سکتا. کہ خودکش تو پہلی لائنوں کو کرتا ہے نا, کوشش کرتا ہے, وہ آخر تک تو نہیں جاتا. بعض کو غریب لوگ آتے ہیں بیچارے, مزدور آ گیا, آج جو ہے چلو 2 گھنٹے چھٹی کر لیتے ہیں نماز جمعہ پڑھ لیں, 1 گھنٹہ چھٹی کر لیتے ہیں نماز جمعہ پڑھ لیں, خدا کی بارگاہ میں حاضری دے لیں. تو بعض اوقات وہ بیچارہ ایک آدمی کمانے والا ہوتا ہے, 10 کھانے والے ہوتے ہیں. وہ دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا, اب اس کا سہارا کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس کی فیملی کو سپورٹ کر سکے, اس کی بچیوں کی یتیم نوازی کر سکے, ان کا خیال رکھ سکے. تو لہٰذا ہم دیکھیں, اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں. اگر وہاں کوئی ایسے یتیم بچے ہیں
جو باپ شہید ہونے کی وجہ سے جن کی کفالت کوئی کرنے والا نہیں ہے ان کی کفالت ہم کریں، شہداء سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ پھر اگر کوئی مسجد آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کسی کیمرے کا، کیمرہ مناسب ہو جائے تاکہ آئندہ کے لیے پروٹیکشن ہو جائے، یا کوئی وہ آلات وہاں خریدنا چاہتے ہیں جس سے پروٹیکشن کا سبب فراہم کیا جا سکتا ہے، تو جو ہے وہ مدد کی جائے وہاں پر۔ بہرحال یہی ہم جو کر سکتے ہیں جو ناروے میں رہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن